لقائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باسم البيان بسم الله الرحمن الرحيم. ناود علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولایتک یا علی یا علی یا علی ربی فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی وسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. جس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے صلوات باجماعت تلاوت فرمائے. کوشش کریں اپنی تعداد کے مطابق صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کے گناہ حد تواتر سے زیادہ ہوں وہ کوشش کرے ہماری ذات پہ صلوات کثرت سے بھیجا کرے. بلند صلوات. کافی ساری تعداد میں سادات و مومنین تشریف فرمائیں. صلوات کی آواز کمزور ہے. ایک صلوات اپنے وقت کے امام کے لیے بلند آواز سے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہوا رب الحسین والصلاة والسلام علی النبی الذی ہوا جد الحسین وعلی علی الذی ہوا ابو الحسین وعلی علی الحسین وعلی اخ الحسین وعلی ام الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين واللعنة الدائمة على أعداء الحسين من الآن إلى يوم الحسين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَأَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. صلوات بلند آواز. اجازت ہے آل محمد کا ذکر شروع کیا جا سکتا ہے. ممبر پہ آنے والا ذاکر ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، وہ کوشش کرتا ہے جو خیرات اس سے ملی ہے اس کی تاثیر بیان کر سکے. جتنا میرا وجود ہے سارا وجود امام حسین کی نیاز سے بنا ہوا ہے. جس دن والد صاحب نے مدرسے میں داخل کروایا تھا پہلا حکم دیا تھا یاد رکھنا لباس دے کے علی نہ بیچنا. امام حسین عزت نہیں عطا فرمایا جو حاضر بیٹھا ذکر حسین علیہ السلام. رجب المرجب کا مہینہ ہے، 9 رجب کا دن ہے. کوشش کر رہا ہوں جتنے لمحات حاضری ہے بتایا جائے کہ مصطفی حویلی میں علی آسمان سے زمین پہ نازل ہو رہے ہیں. یکم رجب سے جو سلسلہ علیوں کا زمین پہ نازل ہونا شروع ہوا وہ 13 رجب المرجب کعبہ میں مکمل ہو گیا. میں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے حصے کا ذکر کروں. بولنا تو نے اتنا ہے جتنی تیری زبان پہ عطا ہے. سورہ مبارکہ حج کی ایک آیت کو زینہ بنا کے تیرے دل میں موجود علی کی ولایت کو تڑپانے کا ارادہ رکھتا ہوں. خداوند دو عالم ارشاد فرما رہا ہے اور خطاب کر رہے اپنے مقاصد کے ترجمان حضرت مصطفیٰ سے اور زمانہ یاد کروا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا.
اور فرمایا یاد کر اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے قریب رہنے کو جگہ دی، کعبہ کے اندر نہیں، جب ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے قریب رہنے کو جگہ دی، جب ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے قریب رہنے کو جگہ دی، اور فرمایا ابراہیم تو بڑا پیارا ہے، تو میرا خلیل ہے، مگر یاد رکھنا اگر کعبہ کے قریب بھی رہنا ہے تو کم از کم 2 شرطیں ضرور ماننی پڑیں گی۔ پہلی شرط اللہ تشرک بشیء، ابراہیم یاد رکھ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، میری ذات وحدہ لا شریک ہے، میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور زیگا بھائی اللہ نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے انطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، فرمایا میرے اس کعبہ کو صاف ستھرا رکھنا، کعبہ میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، کعبہ میں رکوع کرنے والوں کے لیے، کعبہ میں سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ نہ میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، نہ میں آخری مرتبہ حاضر ہوا جب بندہ امام حسین کی 4 دیواری کے اندر بیٹھا ہے اور رجب المرجب کے مہینے میں فضائل علی سننے آیا ہے۔ ابراہیم یاد رکھنا اگر کعبہ کے قریب رہنا ہے تو میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، دوسرا اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا، کعبہ میں قیام کرنے والوں کے لیے، کعبہ میں رکوع کرنے والوں کے لیے۔ لا مسجد سے قرآن لیا میں سر پر رکھ کے کہہ دیتا ہوں، اور جس گھر کو ابراہیم جیسا نبی صاف کرتا ہے اس گھر کا مالک کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ اللہ اکبر، جو حاضر بیٹھا ہے بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں، اللہ اکبر، آپ جیئیں صدا سلامت رہیں، یہ ہاتھ ہمیشہ بارگاہ حسین میں بلند رہیں جو مجلس حسین کی تائید کے لیے بلند ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم جیسا نبی نبھائے، اس گھر کا مالک کل بھی علی تھا، اس گھر کا مالک آج بھی علی ہے۔ بابا خواجہ شاہ جی تشریف فرمائیں، علمی گھرانے کے چشم چراغ ہیں، ایک سلسلہ ہے ان کی نسل میں ذکر آل محمد کرنے کا، اور عزت امام حسین علیہ السلام دیتے ہیں۔ ذاتیات پہ گفتگو کرنا ممبر کا تقاضا نہیں، مگر پاکستان میں علی ولی اللہ کی پہچان ہے ان کا گھرانہ۔ زمانے کی آندھیاں دیکھ کے رخ بدلنے والے اور ہوتے ہیں، اور نام علی کے تحفظ کے لیے جو سر دیتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ 1350 سال ہو گئے ممبر کو اس حالت میں لگتے ہوئے، اور 1300 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا شیعوں سے، یہاں علی ہونا چاہیے، یہاں علی نہیں ہونا چاہیے، یہاں علی ہو تو گزارا ہو سکتا ہے، یہاں علی نہ بھی ہو تو گزارا ہو سکتا ہے۔ کم از کم مذہب آل محمد کی کسی عبادت کا گزارا علی کے بغیر ممکن نہیں ہے، مذہب آل محمد کی کسی عبادت کا گزارا علی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نہ میں بچہ ہوں، نہ میں بچوں والی بات کرنے آیا ہوں۔ جو بندہ بارگاہ امام حسین میں اعتماد سے بیٹھا ہے، یقین سے بیٹھا ہے، اور اپنے آپ کو چودہ کی کچہری میں محفوظ سمجھتا ہے، اس کے حوالے جملہ کرنے لگا ہو، آؤ ایک لمحہ اپنی سماعت بیٹے کے حوالے کر دینا۔ غدیر پہ محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، 3 دن گزرے، رسول نے آ کے مدینے میں مسجد نبوی میں علم کا ممبر سجایا، جب رسول کے ممبر کے سامنے ایک منافق اٹھا، یا رسول اللہ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اتنی گرمی میں، تازہ تازہ حاجی تھے، اتنی گرمی میں علی کی ولایت کا اعلان کیوں کیا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا آپ مدینے آ جاتے، یہاں پہ ممبر علم سج جاتا اور یہاں پہ آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے؟ تو رسول نے ممبر کی بلندی سے فرمایا محمد مصطفیٰ کی مجبوری تھی، لا لم ابلغ ولایت علی لحابت عملی، فرمایا اگر میں غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا محمد کے عمل ختم ہو جاتے، اور تو ڈوب کے مر نہیں جاتا۔ جس علی کے بغیر محمد کی نماز نہیں ہوتی تیری کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کا ہاتھ عظمت امیر المومنین کے لیے بلند ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ جیئیں صدا سلامت رہیں۔ یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، جس علی کے بغیر مصطفیٰ کے عمل مکمل نہ ہوں، اس کے بغیر تیری عبادت کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ میں برسر ممبر بڑے اعتماد سے کہنے چلا ہوں، تو علی پہ روتا ہے، ہمیں وہ توحید قبول نہیں جس میں علی شامل نہ ہو، ہمیں وہ رسالت منظور نہیں جس میں علی شامل نہ ہو۔ دعا فرمائیے گا، اس گھر کا اللہ کے بعد سب سے بڑا مصطفیٰ ہے۔ پروردگار، کعبہ تیرا گھر تھا، کعبہ تیری پہچان تھی، حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ محمد مصطفیٰ کو کعبہ بھیجتے۔ جو مجلس سننے کے لیے حاضر بیٹھا ہے، جو اس وجہ سے مجلس میں آتا ہے کہ مجلس آل محمد سے کوئی پیغام حق مل جائے،
پروردگار مصطفیٰ ہے تیری محبتوں کا مرکز، تو نے مصطفیٰ کو کعبہ کے اندر کیوں نہ بھیجا؟ علی اس کا وزیر ہے، علی اس کا وسیع ہے، علی اس کا نائب ہے، آپ نے علی ابن ابی طالب کو کعبہ کیوں بھیجا؟ علی ابن ابی طالب کو کعبہ کیوں بھیجا؟ فرمایا اختر عباس علی ابن ابی طالب کے دروازے کا طالب علم ہے، تجھے اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے، میں نے علی ابن ابی طالب کو کعبہ کے وسط میں رکھ کے زمانے پہ واضح کر دیا، اور جس دروازے کا عبد اتنا بلند ہے اس کا محمد کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اور نہیں تھکے مجلس علاج سے بولنا ثواب سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ سرکار ابو طالب کا گھر بھی کعبہ سے کم نہ تھا۔ علی ابن ابی طالب کی اماں اپنے گھر میں قصر شیبہ میں تشریف فرما تھی، حکم خداوندی آیا، اے فاطمہ بنت اسد اپنا کعبہ نما گھر چھوڑ میرا گھر بسا۔ جو حاضر بیٹھے مجلس میں میں جملہ اسی کے حوالے کروں گا، اپنا کعبہ نما گھر چھوڑ میرے گھر کو قبلہ بنا۔ یہ اللہ کا گھر تھا مگر قبلہ نہ تھا، یہاں رخ کر کے نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ علی ابن ابی طالب کی اماں اٹھی، بلکہ عامر بھائی میں نے کتب حدیث میں دیکھا، ایک جملہ مجھے نظر آیا، جب علی ابن ابی طالب کی اماں نے ارادہ کیا کہ میں ابو طالب کی حویلی چھوڑوں اور کعبۃ اللہ کی جانب پہلا قدم اٹھاؤں، میں کسی بندے کے نام سے واقف نہیں ہوں مگر میں تیرا مذہب جانتا ہوں، تیرے دل میں محبت حسین ابن علی ہے، تیری زبان علی ابن ابی طالب کی ولایت میں سرشار ہے۔ جو بندہ مجلس اعلیٰ میں پیغام سننے کے لیے بیٹھا ہے، جیسے ہی علی ابن ابی طالب کی اماں نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا، یہ آسمان سے جبریل زمین پہ آیا اور فرمایا خدا بند کہہ رہا ہے کہ اگر میں عشریت بارزہ میں ممکن نہ ہوتا، اگر میں اللہ جسم رکھتا، آج علی کے احترام میں مکے اتر آتا۔ اللہ اکبر۔ جو حاضر بیٹھا ذکر حسین ابن علی میں، اللہ اکبر۔ یا علی اگر میں آواز بشیرت نہ رکھتا، اگر میں جسم رکھتا ہوتا، اے علی کی اماں میں تیرے استقبال میں مکے اتر آتا، مگر میں قادر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہوں، میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، میں نے جبریل بھیجا ہے تیرے احترام میں۔ جو بندہ، یہ قدیم علاقہ ہے عزاداری کا، میں اپنے علاقے کے رسم و رواج سے بہتر واقف ہوں۔ علی ابن ابی طالب کی اماں چلی، اگر تیری توجہ میرے ساتھ شامل حال رہی، تجھے کعبے کے وسط میں علی نازل ہوتا نظر آئے گا، یا ممبر پہ میرا وعدہ ہے۔ چلتی ہوئی میری شہزادی اس گھر کے قریب آئی جو اللہ سے منسوب تھا۔ رسول کے حج کرنے سے پہلے حج کا طواف بھی 2 مرتبہ ہوتا تھا، مسلمان حج بھی 2 مرتبہ کرتے تھے، مگر اس کعبہ میں نہیں، بیت المقدس میں۔ علی ابن ابی طالب کی اماں چلتی ہوئی کعبۃ اللہ کے قریب آئی، بی بی نے اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھے بنیاد کعبہ سے ملائے، پروردگار انی مؤمنۃ بک، ابھی رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا، علی کی اماں کریے پروردگار میں تیری مومنہ ہوں، پروردگار میں تیری ذات پہ ایمان رکھتی ہوں، پروردگار میں تیری ذات پہ ایمان رکھتی ہوں۔ سید علی رضا شاہ جی ممبر آل محمد پہ موجود، سید خاور شاہ جی ممبر آل محمد پہ موجود، اور مجلس میں 14 حاضر ہیں، 14 کو حاضر ناظر سمجھ میں جملہ ممبر کی بلندی سے بھیجنے چلا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ میں نے خیرات علم کے لیے سجدہ کیا تو میں نے سوچنا شروع کر دیا، اے علی ابن ابی طالب، جب کعبہ میں پہلے موجود تھا دروازہ، جب کعبۃ اللہ میں پہلے دروازہ موجود تھا، آپ اس دروازے سے اندر کیوں نہ گئے؟ آپ کی اماں اس دروازے سے اندر کیوں نہ گئی؟ آخر آپ نے کعبہ کی دیوار کو پھاڑا تو کیوں پھاڑا؟ جب دروازہ موجود تھا پھر نیا دروازہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو 3 سال بعد علی ابن ابی طالب نے جواب ارشاد فرمایا، اور میرے دروازے کا طالب علم مجھے دیکھ، میں اللہ کا دروازہ ہوں، اور اللہ کا دروازہ بندوں کے دروازے سے نہیں گزر کے جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری حلالی تک مل کے حیدری، میں ہوں اللہ کا دروازہ، اللہ کا دروازہ بندوں کے دروازے سے نہیں گزرتا، اور جو جانتا ہے جانے، جو نہیں جانتا وہ آج جانے۔ 14 کا ظاہر بشر جیسا ہے، بشر ہے نہیں، ان کا باطن خدا جیسا ہے، خدا ہے نہیں۔ علی ابن ابی طالب سے اگر آپ کی محبت ہے، ولایت علی اللہ نے تیرے دل میں رکھی ہے تو سجدہ کیا کر کہ اللہ نے تجھ پہ اپنا کرم کر دیا۔
کیونکہ علی خدا کی عطا ہے، جس کا جتنا ظرف دیکھتا ہے اتنا علی حوالے کر دیتا ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کے بچے آپ کی طرح دنیا میں آتے ہیں تو مجھے کعبہ کے اندر لگی ہوئی وہ ٹوٹی دکھا جس پہ علی کو غسل دیا گیا۔ چہاردہ معصومین میں سے جو بھی زمین پہ آتا ہے وہ آسمان سے غسل کر کے آتا ہے، وہ آسمان سے لباس پہن کے آتا ہے، اور منظر یہ تھا یا کعبہ کے اندر یا کعبہ کے باہر 360 بت رہتے تھے۔ یہ 360 بت نہیں تھے، یہ 360 قبیلوں کے خدا تھے، اور روایت کسی عام مستور کی نہیں۔ علی ابن ابی طالب کی اماں جناب فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں، جیسے علی ابن ابی طالب نے اپنا سر زمین کعبہ پہ رکھا، علی ابن ابی طالب کی زبان سے جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین علی ابن ابی طالب حقا حقا حق۔ جب بندہ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے حاضر ہے، علی کا زندگی کا پہلا سجدہ ہے، اپنے سجدے میں پہلے توحید کی گواہی دی، پھر علی نے مصطفیٰ کی گواہی دی، پھر علی نے اپنے سجدے میں اپنی ولایت کی گواہی دی۔ اور تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، جیسا علی کے بغیر علی کا اپنا سجدہ نہیں ہوتا، تیری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، عظمت امیر المومنین واسے بولن دا دیئے، آخری حلالی تک مل کے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنے معصوم دنیا میں آئے، ہر معصوم نے جو پہلا سجدہ کیا اس میں 3 گواہیاں دی۔ ہر معصوم نے پہلے سجدے میں 3 گواہیاں دی۔ بی بی کہتی ہے اچانک نور کا پردہ آیا، میں تیرا رجب ہی سنا رہا ہوں، نور کا پردہ آیا، چاند لمحے کے لیے علی میری آنکھوں سے غائب ہو گئے، مجھے صرف تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ جب پردہ چھٹا تو علی سجدہ کر کے اپنے قدموں پہ بیٹھا تھا۔ میرا کام ہے منبر آل محمد سے وہ بھیجنا جو آل محمد نے فرمایا، فیصلہ تو نے خود کرنا ہے، تیرے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ بھیجنے لگا ہوں۔ چاند لمحوں کے بعد علی اپنے قدموں پہ بیٹھے ہیں۔ کبھی چاند لمحوں کا بچہ اپنے قدموں پہ بیٹھا ہے؟ حالت تشہد میں علی ابن ابی طالب موجود۔ بی بی کہتی ہے اچانک میں نے منظر دیکھا، وہ جو 360 بت کعبے کے اندر یا باہر تھے، انہوں نے اپنی اپنی دیوار چھوڑی، وہ علی کے سجدے میں گر گئے۔ نہ میں رعایت کی ذاکری کا قائل ہوں، نہ میں نے کبھی بیڑی والے نعرے پہ مجلس اذا سنائی ہے۔ علی ابن ابی طالب کی اماں روایت کرتی ہے، کتاب کا نام العوالم الاولى لکھنے والے شیخ عبداللہ بہرانی ہے، انہوں نے جملہ لکھ کے کائنات کی ساری ولایت کی طاقت ہی بند کر دی۔ بی بی کہتی ہے 360 بتوں نے، 360 قبیلوں کے خداؤں نے علی ابن ابی طالب کو سجدہ کیا۔ جب میں نے کعبۃ اللہ کے اندر یہ منظر دیکھا، میں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، میں نے علی ابن ابی طالب کی پشت پہ رکھا، اور بی بی کہتی ہے میں نے کہا سجدت کل اسنام و داخلن وکیف بکا خارجن۔ علی ابن ابی طالب ابھی تو ایک لمحے کے ہو، لوگوں کے خدا تیرا سجدہ کر رہے ہیں، اللہ جانے جب 16 رجب کو میں تجھے باہر لے کے جاؤں گی، علی تیرے دشمنوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جو ہاتھ علی کی سلامی کے لیے لہرا سکتا۔ علی ابن ابی طالب مل گیا حیدری۔ آپ جی ہیں صدا سلام، ایک صلوات مل کے بلند آواز سے میرے حسین کے نام پر۔ اجازت سرکار، تو جو میرے ساتھ شامل حال رہے، جب ذاکر زیادہ ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ میرا وقت مک گیا ہے۔ مکمل کرتا ہوں سرکار۔ 13 رجب کا منظر، لوگوں کے خداؤں نے علی کو سجدہ کیا۔ بی بی نے کہا یا علی ابھی تو ایک لمحے کے ہو، لوگوں کے خدا تیرے سجدے میں گر پڑے، اللہ جانے جب 16 رجب کو علی کی زیارت زمانے کو ہوگی تیرے دشمنوں کا کیا ہوگا؟ یا علی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے۔ حضرت آدم کا معجزہ ہے، حضرت نوح کا معجزہ ہے، سرکار ابراہیم کا معجزہ ہے، سرکار موسیٰ کا معجزہ، سرکار عیسیٰ تو نبی ہی معجزوں والے ہیں۔ مگر بھائی تقی خان، ہر نبی کا معجزہ اسی لمحے تک تھا جب تک معجزہ تھا۔
حضرت نوح کی کشتی مشہور ہے، آج کشتی کا وجود نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ کا عصا مشہور ہے، آج عصا نظر نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ ہاتھ رکھتے تھے، جو بچہ پیدائش سے اندھا ہوتا تھا اس کو آنکھیں مل جاتی تھی، مگر آج معجزے کا نشان نہیں۔ 1400 سال پہلے علی کی اماں نے ایک معجزہ کیا تھا، کعبے چلا جا، معجزہ بھی موجود ہے، لکیر بھی موجود ہے، تحریر بھی موجود ہے۔ جو حاضر بیٹھے مل کے ہے دری یا علی ابن ابی طالب، چلا جا۔ کم از کم 1 درجن سے زیادہ مرتبہ کعبہ گرا کے پھر بنایا گیا ہے، کعبہ ہر بار نیا بنا ہے، علی کی اماں کا معجزہ ہر بار موجود ہے۔ آخر کیوں بھیجا علی ابن ابی طالب کو کعبہ کے وسط میں خدا نے؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ مالک تو مصطفیٰ تھے، بھیجنا مصطفیٰ کو چاہیے تھا، مگر بھیجا علی ابن ابی طالب کو، چونکہ شریعت کا قاعدہ ہے، مرد حاکم ہے، مستور محکومہ ہے، اور اللہ اپنے علیم صفت کی وجہ سے جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا علی کی دلہن بننا ہے بطول نے۔ مرد حاکم، مستور محکومہ، وقت آئے گا علی ابن ابی طالب کے عقد میں آئے گی مصطفیٰ کی بیٹی۔ ہو سکتا ہے کسی دن فخر کی بحث میں مصطفیٰ کی بیٹی کہہ دے میں نبی کے گھر آئی، میرا علی چپ نہ ہو جائے، وہ بھی کہہ دے تو نبی کے گھر آئی، میں جلی کے گھر آئی۔ یا علی ابن ابی طالب، کعبہ ہے عبادتوں کا مرکز۔ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ہر عضو کا کعبہ مختلف ہے۔ چلو میں 2 چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہوں، ایک ہے بشریت، ایک ہے روح۔ روح بنا ہے نور سے، جسم بنا ہے مٹی سے۔ مٹی اور پتھر یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ مٹی جب جم جائے تو وہ پتھر بن جاتی ہے۔ ہماری مٹی والے وجود کا کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، ہمارے روح کا کعبہ ہے جو نجف میں ہے۔ یا علی ابن ابی، ہمارے جو یہی وجہ ہے کہ مومن کا جسم گناہگار ہو سکتا ہے، مومن کی روح کبھی گناہگار نہیں ہو سکتی، اور یہی تو ہمارا افتخار ہے کہ ہم گناہگار ہو سکتے ہیں مگر دوزخی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے دل میں موجود ولایت کی وجہ سے جہنم حرام ہے ہمارے لیے۔ اور افتخار کیا کرو، فخر کیا کرو، اللہ نے آپ کو ایسے ائمہ عطا فرمائے جنہوں نے اس زندگی میں قبر بھی بتا دی، حشر بھی بتا دیا، جنت و جہنم کی تقسیم بھی سمجھا دی۔ اور کسی مذہب کے پاس ایسے امام موجود نہیں۔ اور خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچے نے 2-4 باتیں علی کی ولایت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی چھٹی ہے۔ ولایت علی پڑھنے کا مقصد کسی کو بے عمل کرنا نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کریم کا کرم سمجھانا۔ عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے۔ عقیدے کے بغیر عمل قابل قبول بھی نہیں۔ چلو مختصر کر کے جملہ سمجھاؤں، جس بندے کی زندگی میں عقیدہ شامل نہیں اس کے سجدوں کا حال وہی ہوگا جو ابلیس کے سجدے کا ہوا، اور جس بندے کا عقیدہ سلامت ہے، جس کا عقیدہ سلامت ہے، اس کی زندگی کے تحفظ کے لیے ایک لمحہ کافی ہے، جیسے حر کا ایک لمحہ۔ بھائی تقی خان جی، ہے کوئی بندہ اس مجمع میں سے جو جانتا نہ ہو کہ اللہ نے میری گردن پہ ایک دن میں 5 وقت کی نماز کو واجب رکھا ہے؟ ہے کوئی ایسا بندہ جسے یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ نے 5 وقت میری گردن پہ نماز واجب رکھی ہے؟ اس پورے اجتماع میں ہے کوئی ایسا بندہ جو جانتا نہ ہو کہ اللہ نے سال میں 1 مہینہ میری گردن پہ روزے رکھے؟ اوکھی گل تے بھی بول لینا چاہیے ہے۔
ہے کوئی ایسا بندہ جسے پتہ نہ ہو کہ اللہ نے میرے مال میں سے غریبوں کے لیے زکوٰۃ رکھی؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو امتی اور اسے پتہ نہ ہو کہ اللہ نے میرے مال میں سے بطول کے بچوں کا حق خمس رکھا ہے؟ نماز بھی واجب، روزہ بھی واجب، حج بھی واجب، زکوٰۃ بھی واجب، یہ عمل بھی واجب، یہ عمل بھی واجب، مگر 4 سجدوں کے گھمنڈ میں علی کی ولایت سے نہ ٹکرا جانا، 4 سجدوں کے گھمنڈ میں علی کی ولایت سے نہ ٹکرا جانا۔ اگر کسی بندے کی نماز رہ جائے، نماز قضا ہوتی ہے، جس کا علی رہ جائے جہنم کی سزا ہوتی ہے۔ ہے کوئی بندہ جو آل محمد کے دربار میں اللہ آپ جی صدا سلامت مسجد تشریف لے جایا کریں؟ مسجد آپ کے علی کے نام سے منسوب ہے، مگر پہلے عقیدہ سلامت، پھر عمل کی ضرورت، اور یہی میرا مذہب ہے، عقیدہ سلامت سب سلامت۔ اگر کوئی مولوی صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بدلے اللہ نے جنت رکھی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ روزے کے بدلے جنت رکھی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ فروغ کا تعلق ہی نہیں ہے جنت سے، جنت نام ہے حیدر کی محبت کا۔ جنت کا دروازہ کھلے گا نام علی ابن ابی طالب سے۔ پھر عمل کی ضرورت کیا ہے؟ جنت کا در علی کی وجہ سے کھلے گا، علی کے قریب کتنا رہنا ہے اس بات کا فیصلہ تیرا عمل کرے گا۔ یا علی، اپنی دونوں چیزیں محفوظ رکھنا۔ جب چور گھر میں آتا ہے نا تو پہلے مہنگی چیز چراتا ہے، اس لیے مولوی نے سب سے پہلے ولایت علی پہ ڈاکہ ڈالا۔ ہر چیز چھوڑ دینا، آغا صاحب کی تقریر کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں میں، ہر چیز چھوڑ دینا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا۔ اللہ بھی ولی، نبی بھی ولی، علی بھی ولی۔ اللہ نے ولایت ظاہر نہیں کی، مصطفیٰ نے ولایت ظاہر نہیں کی۔ علی اس لیے طاقتور لگتا ہے چونکہ اس میں اللہ کی ولایت بھی جھلکتی ہے، مصطفیٰ کی ولایت بھی جھلکتی ہے۔ اور معیار میری شیعت کا بڑا واضح ہے۔ آپ کے تبسم بتا رہے ہیں کہ زرخیزی زمین کی ولایت کے حوالے سے مشہور ہے۔ گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، حیدر نہ چھوڑنا۔ میرے مذہب کا عقیدہ بڑا واضح ہے، والے ولی ھذا، والے ولی ھذا، علی کے دوست کو دوست رکھ، ولو انہ قاتل ہو ابھی، چاہے وہ تیرے سگے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ وعاد عدو ھذا، علی کے دشمن کو دشمن رکھ، ولو انہ ابھی، چاہے وہ تیرا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ خان جی، تربیت کا ایک جملہ بھی ضرور شامل کرنا چاہیے۔ شریعت مقدسہ میں بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے، ان کی تربیت کرنا واجب ہے۔ ابا کو ابا جان کہنا ہے، ماموں کو ماموں جان کہنا، یہ تربیت نہیں، یہ تو معاشرہ بھی سکھا دیتا ہے۔ والد کی گردن پہ واجب ہے جب بچہ پیدا ہو جائے کان میں سمجھا دے علی جہاں بھی ہو حق ہوتا ہے۔ سرکار باقر علیہ السلام، صلوات ہو مل کے بلند آواز سے میرے ایمان کی ذات، سرکار اپنے گھر میں تشریف فرمائے، آدھی رات کا وقت ہے، اچانک سرکار کی آواز میں شدت پیدا ہوئی، اخرجی من بیتی، نکل جا میرے گھر سے، میں نے تجھے طلاق دے دی۔ قدیم عزاداری کا علاقہ میرے سامنے ہے۔ ولایت علی کو محفوظ رکھنا۔ قبر کے کنارے دنیا کے رشتے ختم ہو جائیں گے، جو قبر میں رشتہ کام آئے گا وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ آدھی رات کو سرکار نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، وہ گھر سے نکل بھی رہی ہے، یا کسی بندے نے سرکار باقر روم کا دروازہ بجائے، مولا آدھی رات کا وقت ہے، آپ کی زوجہ ہے، آپ کا حرم ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، آدھی رات کے وقت اس نے کون سا جرم کیا جو آپ نے آدھی رات کو طلاق دینا مناسب سمجھا؟ تو سرکار باقر آل محمد نے فرمایا، میں آدھی رات کا مصلی عبادت پہ بیٹھ کے اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے فضائل ارشاد فرما رہا تھا، اس کا چہرہ اتر گیا، اور جو علی کی نہ ہو وہ باقر کی بھی کچھ نہیں لگتی ہے۔ کوشش کری ایک مل کے بلند آواز میں حیدری، رشتے سارے علی کی وجہ سے منسوب رکھنا۔
ہماری عزت محفوظ رہے گی اگر علی کی ولایت محفوظ رہے گی. اور معصوم نے سمجھایا ہے کہ اگر تجھے علی اللہ نے زیادہ عطا فرمایا ہے تو کمزور شیعہ کی گردن پہ پاؤں کی ٹھوکر نہ مار. ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ تجھ سے زیادہ بلند ہو. جتنا عقیدہ ہے اتنا چھپا کے رکھو. عقیدہ بتانے والا نہیں ہوتا میں علی کو کتنا مانتا ہوں، چھپا کے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور ولایت کی عقیدے کی تربیت اپنی نسلوں میں کیجیے. دنیا فانی ہے، 4 سانسوں کے بعد آگے قبر ہے سیدھے. وہ سامنے کرسی علی ابن ابی طالب کی لگے گی. قبر پہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. زوجہ تیری حق سے آزاد، بچے تیری جائیداد تقسیم کریں گے. اندر تو اکیلا ہوگا. مربوں کا مالک کیوں نہ ہو، اپنی قبر میں ایک بالشت جتنی وسعت نہیں رکھ سکتا. تو بجلی کا خالق کیوں نہ ہو، اپنی قبر میں سوئی کے برابر سوراخ نہیں رکھ سکتا. تیری اندھیری قبر میں جس نے چہرے کا نور دکھانا ہے وہ حسین کا بابا ہے. یاد رکھنا، مومن کی قبر میں مبشر اور نذیر آتے ہیں. مومن کی قبر میں منکر اور نکیر کا کوئی کام نہیں ہے. منکر اور نکیر دشمن علی کی قبر میں آتے ہیں. ان 4 فرشتوں سے پہلے ایک 5واں فرشتہ بھی آئے گا. جب تیری قبر کی سامی بند ہوگی سب سے پہلے وہ فرشتہ آئے گا. اس کا نام ہے رومان، اس کا لقب ہے فتان القبور، قبریں کھولنے والا فرشتہ. شریعت میں اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو قبر کھولنا حرام ہے. یہ ایسا فرشتہ جو اللہ کی جانب سے اجازت یافتہ ہے، وہ سب سے پہلے آ کے تیری قبر کھولے گا. عامر بھائی وہ بندہ مجھے دکھانا جو 4 دیواری حضرت شبیر میں تشریف فرما ہو اور بیٹے کا پیغام میں ولایت سنے اور اس کے چہرے پہ تبسم نہ. مجھے علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فتان القبور اس کا لقب ہے، نام اس کا رومان ہے. وہ سب سے پہلے آ کے تیری قبر کھولے گا. قبر کے بعد تیرا کفن کھولے گا. یا تیری پیشانی پہ علی کی ولایت چمکے گی یا علی کا بغض چمکے گا. اگر علی ولی اللہ والا ہوگا وہ تیری قبر کو اتنا کھول دے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا 500 سال کے لیے مومن کی قبر میں دوڑ سکتا ہے. اور اگر دشمن علی کا ہوا اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں گے، وہ ان کو حکم دے گا اور قبر کی دونوں دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دو، علی کا دشمن آیا ہے. ہے کوئی ہاتھ جو علی کی سلامی کے لیے بلند نہ ہو سکے؟ آخری حلالی تک ہے دری. آل محمد آپ کو سلامت بکرامت رکھے. بسم اللہ. آپ جی آپ سلامت رہے، آباد رہے. بسم اللہ. عقیدہ محفوظ. اور علی ولی اللہ پڑھ کے بھی آپ کوئی تیر نہیں مارتے. علی تیری گردن پہ اللہ نے واجب کیا ہے. نماز کے وجوب کے ساتھ علی کو تول کے تو نے علی کو ہلکا جو کر دیا ہے. علی نماز جتنا واجب نہیں ہے، وہی نماز جو گھر میں پوری سفر میں عادی ہو جاتی ہے. میں برسر ممبر کھڑے ہو کے نہ بچہ ہوں نہ بچوں والی بات کرنے آیا ہوں. علمی گھرانے کے چشم و چراغ میرے پیچھے بیٹھے میری تائید کے لیے اتنا کافی ہے. بات میں کرنے لگوں، حوالہ آگا صاحب دیں گے. اگر زیادہ لمبائی چوڑائی کا شوق ہے تو جامع الغدیر تشریف لے آنا، میں حوالہ دکھا کے جا سکتا ہوں. اگر اس سے زیادہ مطمئن ہوں میں یہیں پہ حوالہ دکھا کے کتاب دکھا کے جا سکتا ہوں. آپ علی پڑھ کے بھی جہنم جا سکتے ہیں، آپ علی پڑھ کے بھی جہنم جا سکتے ہیں، آپ علی پڑھ کے بھی جہنم جا سکتے ہیں. اس کے حوالے کے لیے میں تجھے کتاب نہ بھی دکھاؤں، آپ میرے ساتھ چل میں تجھے علی کا دروازے پہ نجف اشرف لے چلو. علی ابن ابی طالب کی زری کے اندر والی دیوار پہ عربی زبان میں لکھا ہوا ہے اذ لم تبر من اعداء علی فما لك في محبت ثواب. اس بندے کو علی بھی جنت نہیں دے گا جو علی پڑھ کے بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کرے. اللہ اکبر. جڑا نہیں بولتا وہ زبان ہی نہیں رکھتا. آخری حلالی تک ہاتھ بلند ہے دری. آپ جیئیں صدا سلامت رہے، مسکراتے ہوئے چہرے سلامت رہے. عقیدہ تحفظ محفوظ رکھنا، ولایت علی نعمت خدا محفوظ رکھنا. ولایت علی کی وجہ سے عالیہ نے بازاروں میں چادر کا سوال کیا. مالک آپ کی عبادت قبول فرمائے. زیادہ طویل نہ ہو جائے. منت کرنے لگا ہوں
بیٹا ہوں ذکر علی کے وسیلے سے تیری زیارت ہوئی ہے۔ کمزور آدمی منت کر سکتا ہے، مسافر آدمی منت کر سکتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں دنیا میں سخت چیزیں 4 ہیں، دنیا میں سخت چیزیں 4 ہیں، ان میں سے پہلا سخت کام ہے السفر، وَلَوْ كَانَ فَرْسَخًا، سفر مشکل کام ہے چاہے 1 فرسخ کا کیوں نہ ہو، سفر مشکل کام ہے چاہے 1 فرسخ کا کیوں نہ ہو۔ سفر مرد بھی کرے تو مشکل ہے، اور وہ جو مستور ہو کے 36 بازاروں کے سفر کرے، اللہ تعالیٰ ماتم کو بول سکتا ہے، جو بلا سکتا ہے ساتھ کا کوئی بات ہے اسی سے کر سکتا ہے۔ آل محمد کے گھر میں 4 مسافر ایسے ہیں جن کے سفر سب سے مشکل 2 مردوں میں سے، 2 مستورات میں سے، مردوں میں سے یا حسین کا سفر مشکل یا سجاد کا سفر مشکل۔ کربلا کے سفر میں 2 منزلیں ہیں، پہلی منزل کا نام ہے کربلا جو کرلا سکتا ہے، دوسری منزل کا نام ہے شام۔ بڑا مشکل سفر کیا آل محمد کے گھر میں سے ان 2 مردوں میں۔ حسین مدینے سے لے کر کربلا تک گھوڑے پہ سفر کرتے ہوئے آئے، کربلا میں شبیر کے منزل کی سفر کی منزل تبدیل ہو گئی، جو گھوڑے پہ تھا وہ نیزے کی نوک پہ آ گیا۔ علمان 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 جو ہاتھ ماتمی والا رکھتا۔ عالیہ کے سفر کی منزل بھی جدا ہو گئی، مدینے سے چلی تھی تو عباس کے پہرے میں، آج کربلا سے چلی کہیں اکبر کا قاتل کہیں قاسم کا قاتل۔ یہ میں نے 2 بتائے، تیسرا بتا دوں، تیسرے مسافر کا نام ہے سید سجاد۔ کربلا آسان سفر تھا، شام کا سفر بڑا مشکل تھا، جسے آنسوؤں سے رویا جائے اس منزل کو کربلا کہتے ہیں، اور جس پہ خون رونا پڑے اس منزل کو شام کہتے ہیں، جس پہ خون رونا پڑے اس منزل کو شام کہتے ہیں۔ میں نے 3 بتا دیے، سوال کرے گا شبیر کا ذاکر چوتھا مسافر کون تھا؟ چوتھی مسافرہ وہ تھی جس کے کانوں سے لہو برس رہا تھا، رو رو کے کہتی تھی سجاد شمر سے کہہ دے مجھے تماچے مارے مجھے تعزیہ میں نہ مارے۔ علمان علمان جو کرلا سکتا ہے سادات آل محمد کے، علمان علمان امیر بندے دا مسائل وال کوئی تعلق نہیں، جڑا غریب ہے تے غریباں دی صف دے میں نہ کیا کر سوال۔ اگر آپ حسین کے ماتمی ہیں، شبیر کے عزادار ہیں، علی کے عاشق ہیں، تو خاندگی خانجی شیعہ کا تو بنتا ہی نہیں ہے وہ ولایت علی کا سوال کرے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے بیٹا بتا سکتے ہو ولایت کی قیمت کتنی ہے، اس سے مختصر شاید میری ذاکری میں مصیبت کا جملہ نہیں، اتنی ضروری ہے علی کی ولایت جس پہ عالیہ کی چادر لگ سکے۔ کتنی قیمت ادا کر سکتے ہو زینب عالیہ کی چادر کی۔ اور کربلا حسین اور خدا کا معاہدہ ہے، کوئی جنگ نہیں ہے۔ کوشش کرتا ہوں مقتل وہ پڑھا جائے جو کربلا کے بعد 9 معصوم اماموں نے بیان فرمایا۔ تیرے 10ویں امام سے پوچھا گیا مولا ہمیں سمجھائیں تو صحیح کربلا کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اللہ اور حسین کا معاہدہ ہے۔ حدیث معصوم مقتل وہ پڑھنے لگا ہوں جو معصوم نے ارشاد فرمایا۔ تیرے 10ویں امام کی روایت ہے اللہ نے عالم ذر اول میں تاج شفاعت رکھا، ایک تاج تھا اس کے ساتھ ایک رجسٹر تھا جس پہ تاج شفاعت کی شرطیں لکھی ہوئی تھی۔ فضائل میں ذاکر خطیب محنت کر کے جملہ خوبصورت کہہ سکتا ہے، مصائب ہے کریم کربلا کی عطا کا نام، جب بندہ 14 کی کچہری میں حاضر بیٹھا ہے، درمیان میں تاج شفاعت، سامنے وہ رجسٹر ہے جس پہ شرط اللہ نے کہا جس نبی کے سر پہ یہ تاج آئے گا وہ اپنی امت کو بغیر حساب جنت لے جائے گا، جس نبی کے سر پہ یہ تاج آئے گا وہ اپنی امت کو بغیر حساب جنت لے آئے گا۔ حضرت آدم آگے بڑھے، پہلی شرط پہ اللہ مان نکل گئی، حضرت نوح آگے بڑھے، دوسری شرط پہ آئے نکل گئی، نبی آگے بڑھتے گئے پیچھے ہٹتے گئے، نبی آگے بڑھتے گئے پیچھے ہٹتے گئے۔ جب بندہ آل محمد کے دربار میں ماتم کو سوال سمجھتا ہے، حضرت مصطفیٰ کے قدم آگے بڑھے، آواز پروردگار محمد شرطیں پوری کر سکتا ہے، آواز محمد مصطفیٰ پروردگار میں یہ شرط بھی پوری کروں گا، پروردگار میں یہ شرط بھی پوری کروں گا، پروردگار میں یہ شرط بھی پوری کروں گا۔ اللہ نہ کرے وہ بندہ شیعہ ہو جب
ہاتھ امیر دا ہوئے تے ماتم نہ کرے، ہاتھ غریب دا ہوئے تے سینے تے آوے، اور رو رو کے کہتے ہیں پروردگار میری ایک ہی زہرا ہے، وہ دربار تو جا سکتی ہے، وہ بازاروں کے سفر نہیں کر سکتی۔ محمد پیچھے ہٹے، علی ابن ابی طالب آگے بڑھے، ہاتھ محمد کے سامنے باندھے، رو کے کہتے ہیں مولا آپ کی بیٹی بھی ایک ہے، اس کا دربار بھی ایک ہے، میری بیٹیاں بھی تین، کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شام کے دربار۔ اللہ مان گرلا دے ادھر سجدہ مجلس مگوے سی۔ اللہ اکبر خان جی آدھے منٹ کی اجازت چاہتا، محمد مصطفیٰ بھی پیچھے ہٹ گئے، علی ابن ابی طالب بھی پیچھے ہٹ گئے، تاج شفاعت پڑھا ہے، شرطیں پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ عالم ذر میں ایک طرف سے حسین آگے بڑھے، دوسری طرف سے زینب آگے بڑھی، تاج شفاعت اٹھایا، محمد کے سر پہ رکھا، رو کے کہا دیا بابا آپ شرطوں کی فکر نہ کرے، کربلا جانے حسین جانے، شام کے بازار جانے زینب۔ اللہ لعنت